بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو قوم داؤد کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا اور یہ بہت پرسکون اور بے مثال زندگی گزار رہے تھے، اور سمندر کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے ان کا روزگار مچھلی کے شکار پر منحصر تھا۔ ان کو مچھلی کے شکار میں کبھی دقت پیش نہ آئی تھی۔ ان کی تجارت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی، لیکن جب راحت و سکون کی فراوانی ہو گئی اور کبھی کوئی مسئلہ درپیش نہ آیا تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری سے پیچھے ہٹتے گئے اور دن رات سرکشی میں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک امتحان میں ڈالنے کا سوچا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، باقی اتوار سے لے کے جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنستی رہتی، وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ کچھ نے سمندر میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس تالاب میں پھنس جائیں، تاکہ ہم اتوار کے دن مچھلی نکال کر پکا کر کھا سکیں۔ اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یہ چھوٹے تالاب بنائے ہیں، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو وہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ جو ہماری مرضی ہوگی وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں سے ایک وہ گروہ تھا جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا تھا، دوسرے وہ لوگ جو ان سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک بندوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا، یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں دوسری طرف رہیں گے۔ وہ سالے لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے رہتے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔
وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی سمجھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ قومیں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف تھے، دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کے نیک صالح انسان اٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو وہ تمام بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح ہی حرکتیں بھی کر رہے تھے۔ وہ صالح لوگ جو دیوار سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا۔ وہ چیخ کر رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ 3 دن بعد وہ عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب انسانوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، آمین۔ تو گائز، یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ تو گائز، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔